السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج جو میں نے آپ کے لیے ایک ٹاپک شیئر کیا ہے وہ ریلیٹڈ ہے رمضان سے، اور ہمیں معلوم ہے کہ بس تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے اور رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں انٹر ہونے سے پہلے ہم اگر اس سے جو ریلیٹڈ ہماری تیاری ہے وہ اگر ابھی سے شروع کر دیں تو یہ کہ جب ہم رمضان میں انٹر ہوں گے تو ہم فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی پوری طرح ہم تیار ہوں گے رمضان کے مہینے کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو رمضان سے پہلے جو مہینہ آتا ہے وہ ہے شعبان کا، اور یہ اگر آپ ہجری کیلنڈر کہہ لیں یا لونر کیلنڈر کہہ لیں، اس کے مطابق جو ہے نا یہ 8واں مہینہ ہے، اور یہ رمضان کے مقدس مہینے سے پہلے کا تھا، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو مہینہ تھا نا وہ شعبان ہی کا تھا، اور اس کی کئی وجوہات کی وجہ سے اس مہینے کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب مسلمان رمضان کے مہینے کے لیے اپنی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور پھر یہ کہ اس مہینے کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ بیت المقدس کی طرف یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی مہینے میں یعنی ہجرت کے بعد جب مدینہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر اسی مہینے کے مڈل میں کر کے احکامات آئے ہیں تحویل قبلہ کے کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے چینج ہو گیا، اب آپ نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے احکامات آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک ڈیٹ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی اس ڈیٹ میں یہ جو احکام تھے قبلہ چینج ہونے کے آئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں فرماتے ہیں، اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم نے تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے، لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو۔ تو اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے یہ احکامات دیے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں تمہاری خوشی ہے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ساتھ ہی آگے کہہ دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مطلب مسلمانوں سے کہ نماز میں اپنے منہ کو جو ہے نا قبلہ کی طرف پھیر لو۔ اور اسی وجہ سے تمام مسلمان جب بھی وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، گھر میں، آفس میں، روڈ پہ، آج کل تو موبائل فونز میں ایپس ہیں کہ آپ فوراً قبلہ فائنڈر سے پتہ کر لیتے ہیں کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور میرے خیال میں تو آج تک کسی ایسے مسلمان کو نہیں ملی جس نے کہا ہو کہ میں کسی طرح بھی منہ کر کے پڑھ لیتا ہوں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ خیر بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا قبلہ ہے نا یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد کی علامت ہے، اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نا ہمیں کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہم سب کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ دیکھیں ہماری جو سکن کلر ہے ہو گیا، ہمارا جو سٹیٹس ہے، ہم امیر ہیں، غریب ہیں، ہماری نسل، قوم، اور یہاں تک کہ ہم کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس کو مکتبہ فکر کہتے ہیں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، جس سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے آپ لوگ صرف ایک طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا چیز آپ کو سکھاتی ہے؟ یہ ہے یونٹی، کہ مسلمانوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت میں اور بھائی بہنوں کی مدد کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ ابھی آپ مثال دیکھ لیں، ترکی میں ارتھ کوئک آیا ہے تو کیا ہوا ہے؟ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں
اور ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ ٹرکی میں تو چلیں پھر بھی ایکسیس ہے، وہ سیریا کیسے پہنچے مدد کرنے کے لیے. تو یہ کیا چیز ہے ہمارے بیچ میں جو ہمیں تکلیف دے رہی ہے اور ان کی مدد کرنے پر متحد کر رہی ہے. یہی ہے ہماری یونٹی ایز مسلمس. نو میٹر ہم شیعہ ہیں، ہم سنی ہیں، ہم بریلوی ہیں، یا جس بھی مکتبہ فکر سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور ہمارے پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے متحد رہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں بتانے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے، ہم لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پوائنٹ آف فوکس دیا ہے کہ یہ ہے تم لوگوں کی حقیقت، کہ تمہارا رب چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں یونٹی ہو. اسی لیے سب کو ایک طرف منہ کر کر نماز پڑھنی ہے. اچھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو ان کا ایمان اور محبت کی یہ جو کہانی ہے، دیکھیں نا، تحویل قبلہ، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے ہوا تھا نا، کیونکہ وہ چاہتے تھے. تو اس سے جو ہے نا میں 2 پوائنٹ آپ سے شیئر کرتی ہوں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاگو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی کو راضی کرنا اللہ کے سچے مومن کا عمل ہے، اور اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ہم احادیث کو پڑھیں اور اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں، اپنے معاملات میں، فیصلوں میں ان سے ہم گائیڈنس لیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے قبلہ بدل دیا. یعنی کہ اپنا محبوب کو جو وہ چاہتے تھے وہ دینے کا وعدہ کیا. تو اس سے میرے ذہن میں سورہ الضحیٰ کی وہ آیت کا ترجمہ آ گیا، اور یقیناً آپ کا رب آپ کو دے گا تاکہ آپ خوش ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ ہے محبت اللہ کی اپنے پیارے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو چلیں، بات تو ہم شعبان کے مہینے پر کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہماری اضافی معلومات ہیں ان میں بھی ساتھ ساتھ اضافہ ہو گیا کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ تحویل قبلہ 14 یا 15 شعبان کو ہوا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہمیں اس سے ریلیٹڈ معلوم ہوئی. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے سال کے جو مہینے تھے، اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے، یعنی نفلی روزے. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ یہ جو رات ہے اس کے ڈفرینٹ نام بھی آئے ہیں جو اسکالرز نے مینشن کیے ہیں. اس کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات بھی کہتے ہیں، گناہوں کے کفارے کی رات بھی کہتے ہیں، لیلۃ البراء جہنم کی آگ سے آزادی کی رات بھی کہتے ہیں، اور لیلۃ الغفران بخشش کی رات بھی کہتے ہیں. تو بہت سارے ہمیں اسکالر سے اس رات کے ڈفرینٹ نام معلوم ہوتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو اپنی مخلوق کی طرف نگاہ کرتا ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو بخش دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے بغض ہے. یعنی ان کو کیا کہا گیا حدیث میں؟ مشرک اور مشاہن. آنیسٹلی یہ ان لوگوں کے لیے نا بشارت ہے بیسیکلی جو بخشش کے خواہاں ہیں. مطلب امیجن کریں کہ ہماری کوتاہیوں یا ہمارے جو افعال ہیں، جو ہماری ڈیڈز ہیں، ان کو معاف کیا جا رہا ہے اور اس پہ ہم پراؤڈ نہیں ہیں، بہت شرمندہ ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ معافی صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اپنے دلوں کو اللہ کے ساتھ منسوب کرنے والے یعنی شرک سے صاف کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو دوسروں کے لیے کینہ یا شدید نفرت نہیں رکھتے ہیں. یہ اس بابرکت رات میں جو معافی ہے نا ملنے کی، یہ کنڈیشن ہے کہ یہ 2 چیزیں آپ میں نہیں ہونی چاہیے. نہ آپ شرک کرتے ہوں اور نہ ہی آپ اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ یا شدید نفرت رکھتے ہوں. ویسے اس کا ایک آسان علاج بھی ہے کہ اگر آپ کو دل سے مطلب فیملی میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی باتیں ہو جاتی ہیں، فرینڈز میں ہو جاتی ہیں اور بات بڑھ جاتی ہے اور آپ کے دلوں میں میل آ جاتا ہے اور بغض سے بھر جاتا ہے، تو اس کو صاف کرنا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں. تو بہترین ہے کہ آپ معاف کر دیں،
کیونکہ جب آپ معاف کر دیں گے نا تو آپ کو خود ہی سکون آ جائے گا، اور پھر جس سے آپ کے دل میں کینہ ہے جس کے لیے، آپ اس کے لیے دعائیں کریں تو انشاءاللہ آپ کو خود سکون آ جائے گا۔ جیسے میں نے پیچھے بھی منشن کیا کہ اس رات کے لیے ڈیفرنٹ نام ہیں، انہی میں ایک نام جو ہے اس کو لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا، یعنی رحمت کی رات۔ امام بہیقی سے روایت ہے کہ 5 راتیں نا جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی، وہ کون سی ہیں؟ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی رات آپ کہہ لیں، رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات، اور عید کی 2 راتیں یعنی عید الفطر کی پہلی رات اور عید الاضحیٰ کی پہلی رات۔ سو کیپنگ ان مائنڈ، یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو راتیں ہیں وہ رحمت کی راتیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے جو موجودہ حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے لیے نا راحت اور بشارت کی نا شدید ضرورت ہے۔ تو اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ دعائیں، جو ایک عاجز بندے کی زبان اور اس سے اس کے رب کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہے نا وہ بتاتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قبولیت اور محبت کے لیے ہمیشہ کوشش کرنے کی تعلیم دی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو رحمت کے حصول کے لیے بہترین دن یا اوقات ہیں، ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، اور ان اوقات میں رمضان کا مہینہ، عرفہ کا دن، ہر رات کا آخری تہائی حصہ اور جمعہ کے دن تکمیل کا بابرکت وقت شامل ہے۔ تو اس صورت میں جو شعبان کا مہینہ ہے جہاں ہمارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے بابرکت دن ہیں یا اوقات ہیں، اور وہ صرف سالانہ نہیں ہیں، کچھ روزانہ کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے جو اعمال ہیں فجر اور عصر کے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پھر ہمارے اعمال منڈے اور تھرسڈے کو پیش ہوتے ہیں، پھر جو مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ ہے اس میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا، سبحان اللہ، یہ اتنی وسیع ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موقع پر موقع دیا جا رہا ہے، فجر پڑھ لو، عصر پڑھ لو، روزے رکھ لو، یعنی جس طرح پاسبل ہے نا اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے، تم مانگو تو صحیح۔ لیکن افسوس کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے، وہ ریئلائز ہی نہیں کرتا ہے کہ وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہے، ہمیں اگلے لمحے کا نہیں پتہ۔ آج ہم شعبان کی بات کر رہے ہیں، کیا پتہ ہمیں رمضان بھی ملے گا کہ نہیں۔ تو وی ہیو ٹو میک موسٹ آف دس منتھ، اس میں ہم نے اپنی جو ہے نا سمجھیں ٹریننگ کرنی ہے رمضان کے لیے۔ اگر ہم زیادہ کھاتے ہیں تھوڑا کم کر دیں، گیپ لمبے کر دیں۔ اگر ہم بالکل لیزی ہیں تو ہم تھوڑا سا اپنی ایکسرسائز وغیرہ شروع کر دیں، واک کرنا شروع کر دیں، تھوڑے ایکٹیو ہو جائیں۔ اگر پہلے ہم نمازوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، اب ان پہ خاص توجہ دینی شروع کر دیں۔ جو ہمارے روزے رہ گئے ہیں یا نفلی روزے ہیں وہ رکھنا شروع کر دیں۔ تو بیسیکلی ہم اس منتھ میں اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں اگلے مہینے میں انٹر ہونے کے لیے جو ہے رمضان کا۔ مثال کے طور پر ایک فٹ بال ٹیم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ میچ سے پہلے اپنی پریکٹس کرتے ہیں اچھی طرح، اور پھر جب میچ آتا ہے اس دن تو پریکٹس نہیں کرتے نا، پریکٹس تو وہ کر چکے ہوتے ہیں تبھی تو وہ کھیلتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم روزے نہیں رکھ رہے، ہم قرآن سے نہیں جڑے ہوئے، اور بس ایک 5 وقت کی نماز بھی مشکل سے پڑھ لیتے ہیں، کوئی اس کا خاص اہتمام نہیں ہوتا، اس کے لیے اتنا بھی نہیں ایفرٹ کرتے کہ جگہ اچھی ہو، ہمارے کپڑے صاف ہوں، ہمارے سے خوشبو آ رہی ہو، یعنی ہم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں، ہم کس سے ملاقات کر رہے ہیں؟ نماز میں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو جب ہم اس کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہم باقی چیزوں میں کیسے ایفرٹ کر سکتے ہیں؟
اسی لیے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، صحابہ کرام اس میں خاص تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے نوافل زیادہ پڑھنے شروع کر دیں، نفلی روزے رکھنے شروع کر دیں، کھانا پینا تھوڑا کم کر دیں، تہجد سٹارٹ کر دیں، اور یہ سب چیزیں آپ کو پریپیئر کریں گی رمضان کے لیے۔ تو جب آپ روزے رکھیں گے آپ کو ایک دم بوجھ نہیں لگے گا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میں تھک رہی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تیاری آپ نے ایک مہینہ پہلے سے شروع کر دینی ہے۔ پھر خاص طور پہ خواتین کے لیے اگر ان کے کوئی بھی روزے رہ گئے ہیں، وہ ان دنوں میں اس مہینے میں اپنے سارے روزے کمپلیٹ کر سکتی ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے، کیونکہ ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس مہینے میں اپنے جو روزے رہ گئے ہوتے تھے وہ رکھتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انکریج کرنے کے لیے بھی ان کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ تو سبحان اللہ، اس سے ہمیں شوہر اور بیوی کی بانڈنگ کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ دنیا کے معاملات میں تو ایک ساتھ چلتے ہیں، کسی کی شادی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، کسی کی دعوت پر، یا لائک ایوری ڈے روٹین میں آپ ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن نفلی روزے رکھنے میں یعنی نفلی عبادات میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا تو یہ بہت ہی بڑی بلیسنگ ہے، اینڈ اسپیشلی دوز کپلز جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں تو دے آر دا بلیسڈ ونس، الحمدللہ۔ ہمیں جو بات اپنے جو ذہن نشین کرنی ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا ہم اس کی رحمت سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں، کیونکہ جو بھی عطا کرنے کی طاقت ہے نا وہ تو صرف اس کے پاس ہے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی جو حکمت والی باتیں ہیں ان کو سنیں اور سمجھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں مدد فراہم کرے۔ علماء کرام نے یہ جو ماہ شعبان ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ اپنی عبادات جو ہیں ان میں آپ اضافہ کر دیں، جیسے کہ میں نے ذکر کیا نوافل، روزے رکھنا، اور خاص طور پر توبہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں کہ انہوں نے کتنی خوبصورتی سے ہمیں دکھایا کہ شعبان میں آپ کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کر سکتے ہیں فار دا نیکسٹ منتھ۔ اور اگر اس دفعہ جو یہ رمضان آ رہا ہے ہمیں پچھلے سالوں کی طرح جس طرح ہم نے عبادات کی ہوں گی فار سم ریزنز اس طرح کرنے کی ہمیں موقع نہیں بھی دیتا، تب بھی ہمارے لیے امید ہونی چاہیے، اور ہم نے اسی پر جو ہے نا اپنی توجہ کو نا مرکوز رکھنا ہے کہ ہم آج سے جو ہے نا یہ نہ سوچیں کہ رمضان آئے گا تو ہم اپنی نماز بھی اچھی کر لیں گے، ہم قرآن سے بھی جڑ جائیں گے، ہمارے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، ہم صبر و تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ بھی کریں گے۔ نہیں، وقت نہیں ہے، آپ رمضان کا انتظار نہ کریں، آپ اس کے لیے آج سے ہی کوشش شروع کر دیں، آپ اپنی تیاری شروع کر دیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھی رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا رمضان کے احترام میں شعبان کا روزہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ شعبان کا جو روزہ رکھنا ہے نا وہ ایکچولی رمضان کے روزوں کے لیے نا مینٹل اور فزیکل ٹریننگ ہے۔ بہت سارے مسلم جو روزے نہیں رکھتے اور اگر ان کو رکھنے پڑ جائیں تو ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو عادت ہی نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ شعبان میں کچھ دن روزے رکھنا شروع کر دیں، میں یہ نہیں کہہ رہی پورا مہینہ، اس کی تو کہیں پہ بھی نہیں، نہ کسی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پورے مہینے روزے رکھیں نفلی روزے، تو کچھ دن بھی رکھنا شروع کر دیں گے نا تو آہستہ آہستہ ان کی جو باڈی ہے وہ روزے رکھنے کی عادی ہو جائے گی، اور پھر جب رمضان آئے گا تو نہ ان کو لیزینس ہوگی اور نہ ہی ان کو اتنی ویکنس فیل ہوگی۔ شعبان کا جو مہینہ ہے نا وہ سمجھیں وہ رمضان کا انٹروڈکشن ہے، اور اس میں نا کچھ چیزیں کامن بھی ہیں جیسے روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقات دینا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ
میں نے آپ کو شعبان کے مہینے کی طرح کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس مہینے کو نظر انداز کرتے ہیں اور جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ اگرچہ رمضان میں روزہ فرض کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن میجورٹی آف علماء اور مسلمانوں کا یہ بلیف ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا بہت بینیفیشل ہے، کیونکہ یہ رمضان کی تیاری شروع کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے نا۔ تو اسی لیے شعبان میں بہت سے مسلمان علماء اور دیگر لوگ مسلسل روزے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جو ایکچولی رمضان کے آنے والے مہینے کے لیے ہماری عبادات کے معمولات کو ترتیب دینے میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پلان لے کر چلیں گے تو وہ سمجھے آپ کی ٹریننگ چل رہی ہے نا۔ جیسے پہلے آپ اتنی عبادات نہیں کرتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، نوافل نہیں پڑھتے تھے، صدقات نہیں دیتے تھے، تو کیا کیا آپ نے شعبان میں آہستہ آہستہ ان چیزوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اور بائی دا ٹائم رمضان میں انٹر ہوئے تو آپ اسپریچولی، مینٹلی اور آپ کہہ لیں کہ فزیکلی بالکل تیار ہوتے ہیں رمضان کے لیے، کیونکہ آپ کو عادت ہو چکی ہوتی ہے قرآن کو ٹائم دینے کی، پھر آپ کو قیام اللیل کرنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، تو رمضان کی راتوں میں آپ وہ بھی کرتے ہیں، پھر آپ کو اپنا بھوک پہ تھوڑا کنٹرول کر لیا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ بھوک نہیں لگتی، پھر آپ اپنے جو اخلاق ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو روزہ رکھ کے آپ کو پھر غصہ نہیں آتا، بد تہذیبی نہیں کرتے، تو بیسیکلی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز جو ہے نا وہ جڑتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا، یہ ہمارے جو قلبی بیماری ہیں، سمجھیں کہ آپ اپنے جو ہے نا دل کی صفائی بھی اس مہینے میں شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے میں نے آپ کو مینشن کیا تھا نا کہ ایک حدیث کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ دو لوگوں کی طرف نہیں دیکھے گا نا، اور وہ کون ہے؟ ایک مشرک اور ایک مشاہن۔ اب مشرک کی تو سمجھ میں آتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اس کی تو معافی نہیں ہے، لیکن یہ مشاہن کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم میں سے کسی میں بھی یہ تھوڑا سا بھی پرابلم ہے نا، تو ہمارے پاس ابھی شعبان کا مہینہ موجود ہے، اپنی جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ریکٹیفائی کر لیں، کیونکہ اگر ہم ان سب بیماریوں کے ساتھ جو کہ دل سے ریلیٹڈ ہیں رمضان میں انٹر ہوں گے تو اس سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ مشاہن پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جس کے دل میں نا دوسروں کے لیے بے حد نفرت ہوتی ہے، بھرا ہوتا ہے اس کا دل، اور اس نفرت سے بھرے ہوئے دل کی وجہ سے اس رات اس کی معافی نہیں ہوتی ہے، جب تک وہ اپنے دل کو صاف نہیں کر لیتا، اس نفرت سے باہر نہیں نکال لیتا۔ اور اس کو ہم منڈے اور تھرسڈے سے بھی تو لنک کر سکتے ہیں نا، کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سوائے ان کے جو لڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اب یہ دیکھیں 15 شعبان کی رات اللہ سبحانہ تعالیٰ عام معافی دے رہے ہیں ہر کسی کو، اور اگر کسی کو معافی نہیں مل رہی اس وجہ سے کہ اس کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت ہے، تو یہ بہت ہی خسارے والی بات ہے۔ وہ انسان شدید بدقسمت ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر رہے ہیں اور وہ معافی کے قابل نہیں سمجھا جا رہا، صرف اس بغض و عناد، اس نفرت کی وجہ سے جو اس نے اپنے دل میں دوسروں کے لیے رکھی ہے۔ مشرک کی تو سمجھ آ گئی، اس نے تو اپنا الہ ہی کوئی اور بنا کر رکھا ہوا ہے، لیکن اس شخص کا کیا ہوگا جو صرف اپنے دل میں دوسروں کی نفرت کی وجہ سے معافی نہ پا سکے گا؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمیں یہ بہت بڑی سمجھیں کہ ایک اپورچونٹی دے رہے ہیں کہ بھئی رمضان میں انٹر ہونا ہے، اس سے پہلے میں تمہیں بالکل معاف کر دوں گا، تم اپنا دل صاف کر لو، دوسروں سے بالکل پاک صاف ہو کہ تم رمضان میں انٹر ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنا خوبصورت تحفہ دے رہے ہیں کہ رمضان میں انٹر ہو اور تمہاری جو گناہوں کی سلیٹ وغیرہ وہ پوری کلین، کچھ نہیں لے کے جا رہے، اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں، اپنی ندامتیں، کچھ بھی نہیں، رمضان میں انٹر ہو بالکل صاف۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ
جو بھی ہم ایکسٹرا ایفرٹس کر رہے ہیں شعبان میں، وہ بیسیکلی رمضان کی تیاری ہے۔ اس طرح بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کچھ گولز اپنے لیے سیٹ کر لیے، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ پہلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، اب تہجد کے لیے اٹھنا شروع کر دیا، پہلے آپ سنتیں چھوڑ دیتے تھے نماز میں کہ کوئی جلدی پہنچنا ہے یا فار وٹ ایور ریزنز آپ صرف فرض پڑھ رہے تھے، اب آپ نے جو ہے سنت کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیا، یعنی بٹ بائی بٹ آپ نے ایکسٹرا ایکٹس آف ورشپ جو ہے نا وہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں ایڈ کرنے شروع کر دیے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے، ٹریننگ ہوگی تو جب رمضان آئے گا تو آپ کو رمضان کے روزے اور عبادات اور تراویح یہ بوجھ نہیں لگیں گے۔ اور جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہم فزیکلی اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں، مینٹلی کر رہے ہیں، اسپریچولی کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دل کی صفائی بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں تو وہ ہمارے کس کام کی کہ اگر ہمارے دل ہی جو ہیں وہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم اتنی اپنے اندر طاقت نہیں پا رہے کہ ہم ان کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنا تو ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے نا، وہ تو کوئی طاقتور ہی کر سکے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کو کہ آپ عبادات نہ کریں یا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ایک یہ میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اتنا ایفرٹ بھی شعبان میں کریں پریپریشن کا، اور اس کے بعد آپ کا دل ہی صاف نہیں، لوگوں سے دل میں کدورتیں اور نفرتیں بھری ہوئی ہیں، تو بتائیں کہ یہ عبادات کس طرح کی ہوں گی؟ تو شعبان کا مہینہ ایکچولی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اپنے دل پر نظر ڈالو، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے مڈل میں تمہارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے۔ تو کیا جائیں گے اعمال ہمارے؟ اور یہ جو معافی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی ہے وہ نہیں ملے گی، اور یہ ایک بہت بدقسمتی والی بات ہوگی۔ یہ ریلائز کرنا ہے کہ اٹس دا ہائی ٹائم، جو بھی مجھے دل میں نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں، آئی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف دیم۔ یہ ورتھ اٹ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے اپنے رب کی ناراضگی مول لوں کہ وہ میری طرف دیکھے تک نہ، مجھے معاف تک نہ کرے۔ اور بیسیکلی یہی کانسیپٹ رمضان کے لیے بھی ہے۔ اگر ہم شعبان میں ہی اپنے دلوں میں سے یہ نفرت وغیرہ نہیں نکال رہے، اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر رہے، پریپیئر نہیں کر رہے رمضان کے لیے، اور اسی طرح ہم اس مہینے میں انٹر ہو جائیں گے، تو ہمارے میں کیا پازیٹیو چینج آئے گا اگر ہمارا دل ہی جو ہے وہ صاف نہیں ہوگا؟ اور پھر اس کا بلیم ہم خود کو دے سکتے ہیں نا، ہم کسی اور کو تو نہیں دے سکتے۔ ہمیں تو اتنی بڑی اپارچونٹی مل رہی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمیں حدیث کے تھرو بھی معلوم ہو گیا کہ بھئی اس رات میں ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن عام معافی رکھی ہے سب کے لیے ایکسیپٹ فار دوز ٹو، ایک مشرک اور ایک مشاہن۔ تو ہم نے اپنا جو ہے نا آج سے ہی محاسبہ کر لینا ہے، اور اپنی جو دل کی بیماریوں کی صفائی ہے نا وہ شروع کر دینی ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اپنے اللہ کی خاطر معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں۔ آپ لوگوں کو ایک ٹپ میں یہ بھی دیتی ہوں کہ دیکھیں جیسے رمضان شروع ہو رہا ہے، ہم سب نے کہیں نہ کہیں زیادتیاں کی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، فیملی میں، فرینڈز میں، ورک پلیس پہ، لیکن ہم نا ان کو ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس نے ہمارے ساتھ کی ہے تو میں نے بھی کر دی، یعنی ایکشن تھا تو ری ایکشن دے دیا۔ تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ اب آپ ٹائم کو پیچھے تو لے جا نہیں سکتے، آپ ایک میسج بنائیں۔ آج کل واٹس ایپ پہ ایزیلی میسج بھیجا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ مینشن نہیں کرنا کہ آپ کس وقت کی زیادتی کی معافی مانگ رہے ہیں، بس ایک جنرل میسج بنا دیں کہ بھئی ان دس منتھ آف رمضان، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس مہینے میں جب انٹر ہوں تو میں کوئی بھی ہارڈ فیلنگز لے کے نہ انٹر ہوں، میری جو عبادات ہیں، میرے روزے ہیں، وہ سب پیور ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا انر پیس میرے پاس ہو، میں کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ سوچوں۔ تو دیئرفور یہ چیزیں ویسے میسیج میں لکھنے کی نہیں، میں آپ کو آئیڈیا دے رہی ہوں۔ تو آپ بس ایک اچھا سا میسیج بنائیں کہ میں اپنے جانے انجانے میں کیے ہوئی زیادتیوں کی آپ سے معافی چاہتی ہوں، اور اگر آپ کی طرف سے بھی کچھ ہوا ہے
تو میں آپ کو معاف کرتی ہوں. So let's enter this month of Ramadan looking forward to Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. اور ہم اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگز ہیں نا ان کو اویل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. اور آپ خود محسوس کریں گے ہلکا پھلکا. اس کے بعد بھی کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے نا تو جسٹ اگنور اٹ. آپ کو تو پتہ ہے نا آپ نے اپنے اللہ کے لیے معاف کر دیا. میں جانتی ہوں کہ معاف کرنا آسان کام نہیں ہے، کہ جب لوگوں نے آپ کے اوپر بہت ظلم کیے ہوں، کچھ لوگوں کی زندگی برباد کی ہو، اور پھر یہ کہ دوسرا بندہ تو مجھ سے معافی مانگ ہی نہیں رہا تو میں کیوں معاف کروں، یا وہ میری معافی ڈیزرو ہی نہیں کرتی ہیں، کوئی خاتون ہے یا کوئی صاحب ہیں یا کوئی فیملی کے بزرگ ہیں یا کوئی کزنز ہیں کہ ان لوگوں نے تو ہماری زندگی جیرن کر کے رکھی ہوئی ہے، میں ان کو کیسے معاف کر دوں، کیونکہ وہ تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے اپنی غلطیوں پر. تو کرنا کیا ہے کہ جس بندے نے بھی آپ کو ہرٹ کیا ہے نا اس کو تو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں اور سامنے اپنے آپ کو اور اللہ کو رکھیں، اور پھر یہ سوچیں کہ میں اللہ کی خاطر اس شخص کو معاف کر رہی ہوں تاکہ مجھے اللہ کی معافی مل جائے. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو میں اس میں انٹر ہونا چاہتی ہوں بالکل لائک ہلکی پھلکی ہو کے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معافی چاہیے نا. تو لوگ جو مرضی کریں، گرجز رکھیں، واٹس ایور دے ڈو، آپ بس یہ نیت کریں کہ اللہ میں تیری محبت کی خاطر میں سب کو معاف کرتی ہوں. جب آپ سامنے سے جنہوں نے زیادتی کی ہے نا ان کو نکال دیں گے نا، سائڈ پہ کر دیں گے، اور صرف اپنے اور رب کے بارے میں سوچیں گے نا تو معاف کرنے میں بہت آسانی ہوگی، کیونکہ یہ خالصاً آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے. لیٹس بی سیلفش، یہ سوچیں ہم اس لیے معاف کریں کہ ہمیں معافی چاہیے. تو جب یہ سوچ ہوگی نا تو پھر یہ خیال بھی ذہن میں نہیں آئے گا کون قابل معافی تھا کون نہیں تھا، کس نے کتنا میرا نقصان کیا، کس کی وجہ سے مجھے فزیکل یا مینٹل ابیوز ملی. وہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑے گا نا، آپ نے ان کو سائڈ پہ رکھ دیا، وہ میٹر ہی نہیں اب کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنا جو بھی کام کریں گے وہ 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کریں گے، تو پھر معاف کرنا آسان ہو جائے گا. پھر جب آپ نے معاف کر دی تو پھر 15 کی رات کو یہ امید ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اس رات تو عام معافی ہے. اور پھر ہوگا یہ کہ جو پورا سال ہم نے بغض و عناد کا جو بیگیج اٹھایا ہوا تھا، گھسیٹ کے پھر رہے تھے، ہر جگہ ڈسکشنز میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی. آپ یہ دیکھیں ہم ڈسکس کرتے ہیں بیسیکلی وہ بھی غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس مہینے آپ اپنے آپ سے یہ پرامس کریں کہ آپ اپنی جو پریپریشن ہے اس کی لسٹ بنائیں گے، اور لسٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں کون کون سے وہ جو نیگیٹو ٹریٹس ہیں جن سے آپ جان چھڑانا چاہیں گی اس رمضان، ان کی لسٹ بنا لیں. اب جھوٹ ہے، غیبت ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، سستی کاہلی ہے، نماز ٹائم پر نہیں پڑھی جا رہی، اور بھی کوئی لائک لوگوں کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، آپ نہیں ادا کرے. دس از دا ٹائم، پلیز ویک اپ. ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس. اللہ نے ہمیں شعبان دیا ہے کہ بھئی ابھی 2 ہفتے اگر دور ہو یا جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو ابھی سے جو ہے نا اس کی تیاری میں بزی کر لو. اور انشاءاللہ آئی لک فارورڈ کہ ہم سب اس رمضان بھرپور طریقے سے اپنی عبادات کو انجوائے کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم نے شعبان میں اپنے سارے جو بیگیجز تھے ان سے جان چھڑا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی لے لی ہے. اس مہینے میں ہم نے اپنی زبان کو ریڈی کرنا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، ہم نے اپنے جسم کو ریڈی کرنا ہے روزے رکھنے کے لیے، ہم اپنی روح کو پریپیئر کریں گے اللہ کے ذکر کے لیے، اور اپنے دل کو پریپیئر کریں گے لوگوں کو معافی دے کے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اچھا، ایک بات میں اور کلیریفائی کر دوں کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خاص عبادات ہیں اسپیسیفکلی اس رات سے ریلیٹڈ. عام طور پہ ہر گھر میں پنسوڑا ہوتا ہے، اس کے بیک پہ آپ کو وہ فضائل اور عبادات اور کتنے نفل پڑھنے ہیں وہ سب جو ہے نا وہاں پہ انسٹرکشنز لکھی ہوتی ہیں. تو جہاں تک میں نے ریسرچ کیا اور جن اسکالرز کو میں سنتی ہوں اور فالو کرتی ہوں، تو ان کے مطابق تو ایسی کوئی بھی ہمیں اوتھینٹسٹی اس بات میں نہیں ملتی کہ کوئی خاص عبادات ہیں. آپ قیام اللیل کے لیے تو ویسے بھی اٹھتے ہیں، تو اس رات بھی اگر آپ نے عبادت کر لی تو واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک.
اگر آپ قرآن رات کو پڑھتے ہیں تو آپ اس رات میں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سوچ کے کہ خاص اس رات کے لیے کوئی فکسڈ عبادات ہیں تو واللہ عالم مجھے اس کا معلوم نہیں، کیونکہ کوئی ایسی حدیث میں نے نہیں پڑھی کہ جس میں اسپیسیفکلی اس رات کے لیے کوئی خاص احکامات آئے ہوں۔ آپ کو ایک مثال دوں گی کہ دیکھیں جو ابلیس ہے اس کا کیا رتبہ تھا، جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، تو کیا کیا اس نے؟ اس کے دل میں کون سا جذبہ آیا؟ اس کے دل میں حسد ہی آیا نا آدم علیہ السلام سے، تو حسد آیا تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو جو اس کو اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت تھی وہ کہاں گئی؟ وہ تو اس نے نکال کے پھینک دی نا باہر اپنے حسد کی وجہ سے۔ تو یہ جو کینہ بغض ہے یہ سب حسد کی ہی آگے چل کے فارمز ہیں نا، حسد کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ایز پر دا حدیث ہمیں معلوم ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ حاسد کی ایک سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہو جاتا ہے، اس کے اندر یہ جرات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کے خلاف جائے، یہ سوچ سوچ کے کہ کسی کو یہ جو نعمتیں ملی ہیں وہ کیوں ملی ہیں، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھیں، اور جب یہ نعمتیں دوسروں کے پاس دیکھتا ہے تو وہ کڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر جل جل کے اپنے آپ کو ختم کرتا رہتا ہے۔ شیطان کا یہی حال تھا نا کہ اس کو آدم علیہ السلام سے نفرت ہو گئی تھی، حسد ہو گیا تھا کہ بھئی یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، میں آگ کا بنا ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، اور اگر وہ دے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے شیطان کو اللہ تعالیٰ سے ہی نفرت ہو گئی، ان کے فیصلوں سے ہی وہ منکر ہو گیا۔ کہاں گئی اس کی وہ عبادات اور وہ محبت جس کا وہ دم بھرتا تھا؟ بس اس کے اندر شہنا آ گئی تھی، اور یہ تو دلوں کو کھا جاتی ہے۔ حالانکہ اس کو اگر وہ ریئلائز کرتا، وہ شکر گزار ہوتا، تو وہ سوچتا کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں ہوں، لیکن اس نے کمپیریزن کر لیا حسد کی وجہ سے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ شرک اور شہنا کنیکٹڈ ہیں۔ جب اس کے دل میں بہت زیادہ یہ نفرت اور حسد آ جاتا ہے نا تو پھر وہ شرک بھی کر جاتا ہے۔ شہنا کی ٹائپس میں کیا آتا ہے؟ پہلی تو یہ کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھو، کسی کو خوش دیکھو تو آپ کو اس سے شدید نفرت ہو۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر کسی سے کوئی نعمت چھن جائے، کسی کا کوئی نقصان ہو جائے تو بے حد خوشی ہو۔ پھر ایک یہ کہ کانسٹنٹلی جس بندے سے بھی آپ کو کوئی بغض ہے، آپ اس کی برائیاں ڈھونڈنے کے پیچھے لگ جائیں کہ اس کی کوئی ویکنس میرے ہاتھ میں آ جائے تاکہ میں ذلیل کر سکوں۔ اس شخص کی برائیوں کو جو ڈھونڈنا ہے نا، تو اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے عیب یا برائیاں ڈھونڈتا ہے نا تو اللہ اس کی برائیاں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، کسی کی برائیوں کو ڈھونڈنا جو ہے نا وہ بیسیکلی اپنی ہی برائیوں کی تحشیر کرنا ہے، کیونکہ جو ایک اچھا انسان ہوگا جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہوگی، جو بہت رحم والا ہوگا، جو دوسروں کا خیال رکھنے والا ہوگا، وہ کیا جا کے دوسروں کی برائیاں ڈھونڈے گا کہ میں ان کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو رسوا کرنے کے لیے ان کی برائیاں نکال کے سامنے لاؤں؟ تو یہ پھر کس طرح کا شخص یہ کام کرتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف حاسد کا کام ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اپنا دل صاف کریں، آپ معاف کریں، اور اگر جو ہے وہ آپ کو معاف نہیں بھی کرتی دوسری پارٹی تو آپ اس کی فکر نہیں کریں، آپ نے اپنا کام کر لیا۔ بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عام معافی دیتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہمیں بھی یہ معافی ملے، اور اس کے لیے ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی بھی بغض و عناد نہیں رکھیں گے، جس نے بھی زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دیں گے، اور یہ ایک طرح سے ہماری پریپریشن ہے رمضان کی۔ ہمارا دل پیور ہو چکا ہو تاکہ اس میں قرآن اترے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اترے، جو کچھ بھی میں کروں وہ میرے اندر جائے، میرے اندر ایبزارب ہو، کیونکہ اگر دل ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا اندر جائے گا، کیا اندر اثر ہوگا، اور پھر کیا ہمارا عمل اچھا ہوگا۔ بعض دفعہ آپ نے لوگوں میں دیکھا ہوگا نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ان کے آپ کو نا ان کے عمل میں وہ نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں خرابی ہوتی ہے، ان کو اپنے دل کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگر دل کی بیماری ان کو لگی ہوئی ہے،
جس میں حرص، تکبر، حسد، بغض و عناد اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں لگی ہیں، تو پھر ان کا عمل کیسے بہتر ہوگا؟ وہ نماز جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، وہ ان کو کیوں نہیں روک پا رہی بے حیائی سے؟ اس لیے کہ جو دل ہے اس پہ وہ نماز اثر نہیں کر رہی، پتہ نہیں دل میں کیا کیا پالا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہمیں ایک اور اپرچونٹی مل رہی ہے، الحمدللہ وی آر فیو ڈیز اوے رمضان سے، تو ہمیں اس کی تیاری کے لیے نا آج سے ہی اسٹرگل شروع کر دینی ہے۔ آپ نے جو بھی آپ کے پلانز ہیں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اپنی عبادات کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کریں، ایک ٹائم نکالیں جس میں بیٹھ کے آپ تسبیحات پڑھ لیں۔ پھر یہ کہ آپ اگر کچن میں کام کر رہی ہیں، اسپیشلی فار خواتین یا وہ مرد حضرات جیسے جو باہر کام کر رہے ہیں، آپ گاڑی میں تلاوت سنیں، اس کی ٹرانسلیشن سنیں یا اسلامک لیکچر سنیں، اپنے کان اور اپنی جو ہے نا زبان، ان دونوں کو آپ بزی رکھیں، زبان کو اذکار سے اور کانوں کو قرآن کی تلاوت یا اسلامی اذکار اور لیکچرز وغیرہ سے، تو پھر ہی ہمارے جو دل کی جو ہے صفائی وہ ہمارے لیے آسان ہوگی۔ تو اس نوٹ پہ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گی کہ آپ کو شعبان کے مہینے کی فضیلت سے میں کچھ سمجھانا چاہ رہی تھی، اس میں سے کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کی روشنی میں آپ سب جو ہیں رمضان کو ویلکم کرنے کے لیے آج سے ہی تیاری شروع کر دیں گے۔ میں اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔